یہاں پر چونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ سبھی نوجوان ہیں ماشاءاللہ ہیں، وہ بہرحال سنگل زیادہ تر افراد تشریف لائے ہیں، جی سبھی سنگل ہیں، کوئی پیرنٹس کے ساتھ نہیں ہے، کوئی اپنے فیملی کے ساتھ نہیں ہے، اچھا ماشاءاللہ. تو مناسب یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہ بات کو بیان کر دیا جائے، البتہ آپ کے لیے نہیں ہے، حقیقت میں آپ سے دوسرے جو افراد ہیں ان تک یہ بات منتقل ہوگی. وہ یہ کہ الحمدللہ اس ایج کے اندر جب انسان پہنچتا ہے بہت ساری چیزوں کو سیکھنا بھی شروع کر دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز جو اسے پریشان کر رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس میرے معاملات میں دخل اندازی کیوں دیتے ہیں. ہم پیرنٹس سے زیادہ سمجھتے ہیں، وہ اپنے دور کے تھے، ہم اپنے زمانے کے ہیں، ہمیں زیادہ معلوم ہے. یہ خیالات انسان کے ذہن میں ہمیشہ رہتے ہیں، اور میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں ہمیشہ اسی کی مخالفت کیوں کرتے ہیں. کبھی کبھی انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے، کسی چیز کو چوز کرتا ہے، اور جس پر سب سے زیادہ دل آیا ہوتا ہے عام طور پر پیرنٹس منع کرتے نہیں، یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے. وہ جو چیز جسے ہم بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہتے نہیں وہ تمہارے بہت کام کی چیز ہے. تو یہ ڈفرنس آف اوپینین اتنا زیادہ جو بڑھ جاتا ہے، اس میں نوجوانوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. گرچہ پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو اسکول کے اندر دیکھ رہے ہیں، دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، کچھ چیزوں کے اندر وہ بہرحال صحیح بھی ہوتے ہیں. تو والدین کو بھی بہت ساری باتیں سمجھنا چاہیے، شائستہ طریقے سے بات کرنی چاہیے. لیکن اس کے اندر ایک حدیث وہ ہے جو بہت زیادہ ہماری مدد کرتی ہے کہ امام معصوم شاہ فرماتے ہیں کہ بچے کی تربیت کے لیے اس کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. پہلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے سال سے لے کر 7 سال تک اس کی تربیت کا انداز الگ ہونا چاہیے، پھر 8 سے 14 سال تک کا انداز الگ ہونا چاہیے، پھر 15 سے 21 سال تک کا انداز الگ ہونا چاہیے. اور 21 سے آگے کیوں بیان نہیں کیا؟ اس لیے بیان نہیں کیا کیونکہ اب 21 کے بعد تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ جو کر رہا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کو خود جواب دینا ہے. لیکن اس سے پہلے تک انسان جتنا اس کی تربیت ٹھیک کر سکتا ہے کرنے کی کوشش کرے. جو پہلے سے 7 سال تک کا مرحلہ ہے، عجیب بات یہ کہ اس میں انسان کبھی کبھار بہت زیادہ غصہ اس کے اوپر نکالنا ہوتا ہے. بچہ ہے، کمزور ہے، روتا ہے تو مار سکتا ہے آدمی. امام نے فرمایا خبردار اس کے اوپر ہاتھ نہ چلاؤ، ابھی وہ بچہ ہے، کچھ جانتا نہیں. وہ گریا بھی کر رہا ہے تو کسی وجہ سے کر رہا ہے، تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کر رہا. اس کا رونا، اس کا ہنسنا بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، لہذا وہ تمہیں تکلیف دینے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے کام نہیں کر رہا. لہذا اسے بادشاہ کی طرح رکھو، ایک ایک چیز کا اس کا خیال رکھو. وہ روئے فوراً اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو، بادشاہ کی طرح سے رکھو. جب اسے 7 سال تک انسان اس طریقے سے رکھے، البتہ یہ تربیت کے اندر ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اور الحمدللہ آپ تمام بزرگان ہیں، سبھی کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوگی کہ یہاں پر جو 7 سال کر کے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے زندگیوں کو، یہ میتھس کی طرح نہیں ہے کہ جو 7 سال کی برتھ ڈے ہو گئی اس کے بعد 8ویں سال آپ کی برتھ ڈے نہیں منائی جائے گی کیونکہ آپ غلام ہو گئے، بادشاہ نہیں رہے. یہ میتھس کا کوئی سمس نہیں ہے کہ جس میں 7 سال کے اندر کوئی الگ ہمارا رویہ ہو، پھر 8ویں سال سے ہمارا رویہ تبدیل ہو جائے، ہم بادشاہ ہو جائے، وہ غلام ہو جائے. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ بغیر بتائے نامحسوس طریقے سے ہونی چاہیے. یعنی جب وہ بادشاہ بھی ہو تو واقعی اس کے سر پر کوئی تاج نہیں رکھا ہوا ہے، اسے کوئی نیا لباس نہیں پہنایا ہوا ہے، لیکن ہمارا انداز یہ ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے کر رہا ہے، لہٰذا اس کو بہت پیار سے ٹریٹ کیا جائے. لیکن جب 7 سال سے 8ویں سال کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے، اور یہ بھی بالکل آپ میتھس کی طرح نہیں سمجھے گا کہ ایک دن پہلے جب 7 سال کے اندر تو الگ رویہ ہو، 8ویں سال کے اندر داخل ہونے کے بعد ہمارا رویہ تبدیل ہو جائے. یہ گریجولی چینج ہونا چاہیے. یعنی 6 سال سے ہوتے ہوتے 7 سال تک ہمارا تھوڑا سا رویہ چینج ہوتے ہوتے اب کون سا رویہ آنا چاہیے؟ اب وہ غلاموں کی طرح ہو. غلام کی طرح ہو کیا مطلب؟ اس کو مارنا شروع کر دیں، یہ مطلب نہیں. اسے کام زیادہ لینا شروع کر دیں، یہ مطلب بھی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آپ کہیں وہ اس میں یس کہیں، جو آپ کہیں اس کے اندر یس کہیں. اور اگر وہ نو کہتا ہے تو اسے سمجھائیں، بتائیں کہ نہیں یہ چیز ہم نے اس لیے کہی ہے کہ آگے تمہاری ٹریننگ ہو سکے، تاکہ تم آگے بڑھ سکو. تو اس میں غلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ چشم کہتا ہے اوکے اوکے سر،
اس طریقے سے اس کا انداز ہونا چاہیے، اور ہمارا بادشاہوں والا۔ پھر آہستہ آہستہ جب وہ 14 سال کے مرحلے تک پہنچ جائے تو 13 14 15 سال کے اندر پھر اس کے لیے ہماری تربیت کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اسے اپنا وزیر بنا لے۔ وزیر کا کام کیا ہوتا تھا اس زمانے میں؟ اس سے مشورے لیے جاتے تھے۔ تو یہ والدین کے لیے درس ہے کہ جب بچہ اس ایج سے گزر جائے تو اب اسے غلام بنا کر نہ رکھیں کہ وہ ہماری ہر بات میں یس یس کرتا رہے گا، بلکہ اب اسے مشورے کے انداز میں بات کو سمجھائی جائے، اس سے بھی کچھ سیکھا جائے، رائے لی جائے، اور اسے بھی کچھ رائے دی جائے، تو پھر انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار اس موضوع کے اوپر ویسے تو ڈسکشن ہونی چاہیے اور بہت کمی ہے ہمارے یہاں، لیکن کبھی کبھار اسے بہت کلی طور پر بیان کر دیا جاتا ہے کہ ینگسٹرز کے بارے میں آپ کو لیکچر دینا ہے، یا تو الحمدللہ کافی موضوع کو اسپیسیفائڈ کیا اور بہرحال ایک ایج گروپ بھی موجود ہے، لیکن ینگسٹرز کے اوپر آپ کو درس دینا ہے تو اس کے اندر 10 سال کا بھی ہے، اس کے اندر 30 سال کا بھی ہے، تو 10 سال کی تربیت کا انداز الگ ہے، 30 سال والے کی تربیت کا انداز الگ ہے، سبھی کو ایک بات نہیں بیان کی جا سکتی، کلاسیفیکیشن کرنا ضروری ہے۔ تو پھر وزیر والا انداز، اب نارملی اس ایج کے اندر، جس ایج کے اندر آپ اور میں موجود ہیں، تو والدین ہم سے مشورہ طلب کریں، ہم انہیں مشورہ دیں، یہ انداز ہو تاکہ پھر بات آسانی سے منتقل ہو سکے، جو جنریشن گیپ آ گیا ہے اسے دور کیا جائے، ختم کیا جائے۔ کسی نے کیا خوب ایک بات کہی، اور چونکہ ماحول تھوڑا سا سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے لہٰذا میں ایک بات ہی بیان کر دوں کہ اگر ماں باپ کی بات سے بیٹا نماز روزے کی طرف نہیں آتا تو پریشان نہ ہو، محلے کی کسی کو کہہ دیں کہ وہ نماز روزہ پڑھنے لگے، نہ صرف یہ کہ وہ نماز روزے کا پابند ہو جائے گا بلکہ وہ اعتکاف میں بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس ایج کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، اس ایج میں انسان کسی اور طرف مائل ہوتا ہے، لہٰذا کبھی کبھار ماں باپ کی بات کو ویسی توجہ نہیں دیتا۔ البتہ اسی رسالہ حقوق کے اندر بہت خوبصورت بات امام نے فرمائی ہے کہ دیکھو، والدین سے بھی بیان فرمایا، کہا کہ اگر تم نے بیٹے کو اس طریقے سے ڈانٹنے کے بعد اور غضبناک ہونے کے بعد اسے چھوڑ دیا اور وہ برا ہو گیا تو صرف یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ برا ہے، فلاں برا ہے، کہا جائے گا کہ اس کے ماں باپ بھی برے ہیں، اس کے ماں باپ کی طرف بات آئے گی، یہ فیملی بری فیملی شمار کی جائے گی۔ لہذا ماں باپ کو بہت زیادہ اس کے اندر حساس ہونے کی ضرورت ہے، سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔